اب تک یقینی طور پر آپ نے کووڈ-19 کے بارے میں سن لیا ہوگا، یا پھر کرونا وائرس کی بیماری جو کہ 2019 میں پائی گئی، جو کہ تقریباً پوری دنیا میں ایک وبا کی طرح پھیل گئی۔ لیکن دیکھا جائے جو مین کنٹری اس سے افیکٹ ہوئی تھی وہ چائنا تھی، لیکن مختلف ڈگریز پر یہ دوسرے ممالک میں بھی تقریباً پھیل رہا ہے۔ باضابطہ طور پر اس وائرس کو شروع میں 2019 NCOV کہا جاتا تھا، یا پھر 2019 کا نوول کرونا وائرس، اور رسمی طور پر اس کو ووہان کا کرونا وائرس بھی کہا گیا۔ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس نے اس بیماری کا نام رکھا کووڈ-19، کیونکہ یہ کوئی جغرافیائی حوالہ نہیں دیتی، نہ ہی کوئی مقام، نہ ہی کوئی جانور، نہ ہی کوئی شخص، نہ ہی لوگ وغیرہ، کیونکہ یہ سب بدنما کا باعث بن سکتے تھے۔ وہ اس کو پروناؤنسیبل بھی بنانا چاہتے تھے۔ اس کا پھر آفیشیل نام رکھا گیا SARS-CoV-2، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں سیویئر ایکیوٹ ریسپریٹری سنڈروم کرونا وائرس 2، کیونکہ یہ جنیاتی طور پر بہت مماثلت رکھتا ہے سارس کرونا وائرس سے، جو کہ رسپانسبل ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا، سیویئر ایکیوٹ ریسپریٹری سنڈروم کے لیے۔ اور یہ جو سارس ہے وہ سن 2002 میں وبا کی طرح پھیلا تھا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ SARS-CoV-2 کی وجہ سے کووڈ-19 ہوا۔ اب جو انسانوں کے درمیان گردش کر رہا ہے کرونا وائرس، وہ عام طور پر زیادہ افیکٹو نہیں ہے، اور اس کے اندر تمام سردیوں کی بیماریوں کا 1/4 حصہ پایا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار جو کرونا وائرس جانوروں میں گردش کرتے ہیں اس سے وہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے، جہاں سے وہ لوگ متاثر ہونا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی چیز انسانوں میں بیماری پیدا کر رہی ہے۔ سن 2002 میں جو کرونا وائرس چمگادڑوں میں تھا، وہ چمگادڑوں سے مشک بلاؤں میں پایا گیا، جو کہ ایک بلی کی طرح کا جانور ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے انسانوں میں پایا گیا۔ اور 2012 میں ایک مرس نام کی بیماری ہوئی، جو کہ چمگادڑوں سے اونٹوں میں منتقل ہوئی، اور وہ چیز کچھ عرصے تک صرف اونٹوں میں رہی، لیکن آخر میں وہ بھی انسانوں میں منتقل ہو گئی۔ جو کووڈ-19 ہے، آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی شروع ہوئی ہے چمگادڑوں سے، لیکن اس بار ممکنہ طور پر انٹرمیڈیٹ کا میزبان تھا ایک پینگولن، ایک ایسا جانور جو کراس کی طرح دکھائی دیتا ہے، یا پھر ایک اینٹیٹر اور ارمڈیلو کے درمیان کی شکل ہے۔ اس حقیقت کی بنیاد پر کہ سائنسدانوں نے شناخت کیا کہ جو پینگولن میں ایک ایسا کرونا وائرس ہے جو کہ 96% جینیاتی میچ ہے SARS-CoV-2 سے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پینگولنز کو بہت بڑی تعداد میں ایک جگہ سے دوسری جگہ اسمگل کیا جاتا ہے، اور زیادہ طور پر اس وجہ سے کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی شفا بخش خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور جب کہ وہ دنیا بھر میں پھرتے ہیں بجائے یہ کہ وہ صرف جنگلوں میں رہیں، تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ انہی کی وجہ سے انسانوں کے اندر کرونا وائرس پایا جا رہا ہے۔ اور دیکھا جائے تو 11 فروری 2020 تک ہمارے پاس تقریباً 43,103 ایسے کیسز ہیں جو کہ کووڈ-19 سے متاثر ہوئے ہیں، جن سے 1,018 اموات ہو چکی ہیں۔ اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق اس کا جو فیٹیلٹی ریٹ ہے وہ 2.4% ہے، اور بہت ساری تعداد جو ان کیسز کی اور ان اموات کی ہوئی ہے وہ چائنا میں ہی ہوئی ہے۔ اور دیکھا جائے کہ سن 2002 میں جو سارس ہوا تھا اس کی وجہ سے تقریباً 8,098 کیسز ہوئے تھے ایسے، اور اس سے تقریباً 774 اموات ہوئی تھی، اور وہاں پر جو فیٹیلٹی ریٹ تھا وہ 9.6% تھا۔ اور جو 2012 میں مرس کے نام سے بیماری پھیلی تھی اس کے تقریباً 2,494 ایسے کیسز تھے جن کے اندر تقریباً 858 اموات ہوئیں، اور جس کی وجہ سے دیکھا جائے تو فیٹیلٹی ریٹ 34% ہوا۔ اور جو 2014 میں ایبولا کی بیماری آئی تھی، جو کہ دیکھا جائے کہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے نہیں تھی، لیکن اس سے بھی تقریباً 28,639 کیسز ہوئے تھے، جس سے تقریباً 11,316 اموات ہوئیں، اور وہاں پر جو فیٹیلٹی ریٹ تھا وہ 40% تھا۔ مائکروسکوپک لیول پر کرونا وائرس جو ہیں وہ سنگل سٹینڈ پازیٹیو سینس RNA وائرسز ہیں، جس کی سطح پر پروٹینز کی سپائکس پائی جاتی ہیں، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تاج یا کراؤن کی طرح لگتا ہے ایک مائکروسکوپ میں۔ اور کرونا جو ورڈ ہے وہ لاطینی زبان میں کراؤن کا معنی دیتا ہے، جو کہ تاج ہے، اور صرف یہ جو سپائکس ہیں یہ ان سیلز کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں جو ریسپیریٹری ٹریکٹس اور لنگس کے درمیان ہیں، اور بائنڈنگ کے بعد کرونا وائرس جو ہے وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے اور سیلولر مشینری میں اپنی زیادہ سے زیادہ کاپیز بناتا ہے تاکہ یہ جو سراؤنڈنگ سیلز ہیں ان کے درمیان پھیل سکے، اور آخر میں یہ میوکس تک پہنچ جائے۔ بعض اوقات جو اس کی انفیکشن ہے وہ بہت ہلکی ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو ان کی کوئی بھی نشانی یا علامت محسوس نہیں ہوتی، اور کچھ لوگوں میں ایسی بیماریاں پائی جا سکتی ہیں جو کہ بہت ہی نقصان دہ ہیں،
جیسے کہ فیور، کھانسی، سانس کا صحیح طریقے سے نہ آنا، اور جتنے بھی سیریس مسئلے ہیں جیسے کہ نمونیا. جو سیویئر لنگ ڈیمیج ہے اس کی وجہ سے ایکیوٹ ریسپریٹری ڈسٹریس سنڈروم ہو سکتا ہے، یا آپ اس کو ARDS بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ تب ہوتی ہے جب لنگز کے اندر انفلیمیشن اتنی زیادہ ہو کہ جو اس کا فلوئڈ ہے اتنا بڑھ جائے کہ وہ اس کے لنگز میں سارا کا سارا پھیل جائے. اور یہ جو سیویئر انفیکشن ہے یہ سیپٹک شاک بھی کر سکتی ہے. اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ کا بلڈ پریشر لا یقینی طور پر کم ہو جائے، اور جو آپ کے جسم کے آرگنز ہیں وہ سانس لینے کے لیے تڑپ رہے ہوں. ARDS اور جو شاک ہے وہ مین کوز ہے لوگوں کی اموات کی اس انفیکشن کی وجہ سے. اور یہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ہو ان لوگوں میں جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے، یا سگریٹ نوش، یا پھر وہ لوگ جن کے اندر گزشتہ کوئی میڈیکل کنڈیشنز تھیں، جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں ہائپر ٹینشن وغیرہ. اور ڈیزیز کازنگ میں جو کرونا وائرس ہے وہ بہت جلدی پھیل سکتا ہے. عام طور پر یہ تب پھیلتا ہے جب لوگ کھانستے ہیں یا پھر چھینک مارتے ہیں، اور وہ جو چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں جن کے اندر وائرس پایا جاتا ہے وہ اس ٹائم نکلتے ہیں. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ اگلے بندے کے چہرے پر جا کے گریں، یا ناک پر جا کے گریں، یا پھر آنکھوں پہ جا کے گریں. اور اس وجہ سے اس وائرس کو راستہ مل جاتا ہے کہ اگلے جسم میں وہ منتقل ہو جائے. یہ وائرس واش روم کے جو سٹول ہیں وہاں پر بھی پایا جا سکتا ہے. اور بہت کم موقع ایسے ہوئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کرونا وائرس ایک بلڈنگ کے ایک اپارٹمنٹ سے دوسرے اپارٹمنٹ میں بھی پھیلا ہے. اور یہ چیز سن 2002 میں جو سارس ہوا تھا اس وقت بھی دیکھی گئی تھی. اس وقت جن بلڈنگز میں پلمبنگ کے مسئلے تھے کہ ایک انسان کے گھر سے جو ڈرینیج پائپس ہیں ان کی وجہ سے دوسری جگہوں پر وہ وائرس منتقل ہوا، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی شخص کی سنک پر یا پھر کسی بھی شخص کے واش روم میں یہ چیزیں منتقل ہو سکتی ہیں. نہ صرف یہ کہ ایک انتہائی خطرناک بات ہے، بلکہ یہ جو وائرس کنٹیننگ ڈراپلیٹس ہیں یہ جو واش روم کی سطح ہے وہاں پر بھی پائے جا سکتے ہیں، جو کہ اینڈ میں وہ لوگ جو اس اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں ان کو بیمار کر دے. اور ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہی ہوا ہو کووڈ-19 کے ساتھ. اور اس چیز پر بہت ہی ایکٹیو طریقے سے انویسٹیگیشن چل رہی ہے. ایک دفعہ انسان کو انفیکشن ہو گئی جس کی علامات جو ہیں تقریباً 5 دن کے اندر اندر پتہ چل جاتی ہیں، تو اس وقت اس کو کہا جاتا ہے انکیوبیشن پیریڈ. لیکن دیکھا جائے یہ جو انکیوبیشن پیریڈ ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک. اور کچھ سٹڈیز میں آپ یقین نہیں کریں گے تقریباً 24 دن کا بھی انکیوبیشن پیریڈ رہا ہے. لیکن اس کے اوپر بات چل رہی ہے کہ ہو بھی سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا کہ جو اسمپٹومیٹک لوگ ہیں وہ اس بیماری کو پھیلا سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ان لوگوں میں ٹپکلی کم پایا جاتا ہے کہ وہ اس وائرس کو دوسروں میں منتقل کر سکیں. لیکن اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اسمپٹومیٹک ٹرانسمیشنز جو ہیں وہ بہت کم رول ادا کرتی ہیں اوور آل وبا میں. وائرسز جو ہیں ان کو ایک ریپروڈکٹیو نمبر دیا جاتا ہے، اور ناٹ جس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ اس پر بیس کرتا ہے کہ وہ کتنی جلدی پھیلتے ہیں. اور جو پرسن ٹو پرسن ٹرانسمیشن ہے وہ کنفرم ہوتی ہے دونوں طریقوں سے، چاہے وہ چائنا کے اندر ہو یا چائنا کے باہر. R0 کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جس کے اندر انفیکشن ہے وہ صرف دوسرے ایک آدمی کے اندر وہ منتقل کر سکے. اور R0 کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان 2 لوگوں کے اندر جو ہے یہ منتقل کرتا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھتے جائیں تو اگر R0 1 سے بھی کم ہے تو جو انفیکشن ہے وہ زیادہ نہیں پھیلتی. اگر 1 ہے تو وہ اسٹڈی رہتی ہے، لیکن اگر وہ 1 سے زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے وہ مزید پھیلتی جاتی ہے. جو کرنٹ ایسٹیمیٹ SARS-CoV-2 R0 کا لگایا جا رہا ہے وہ 2 اور 2.5 کے درمیان لگایا جا رہا ہے. اور اگین یہ ایوریج پایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ لوگوں میں کم پھیلا رہے ہیں اور کچھ جو ہے وہ انتہائی زیادہ پھیلا رہے ہیں، جو کہ انتہائی خطرناک ریٹ ہے. جو ایگزیکٹ وجہ ہے بہت زیادہ پھیلا رہے ہیں وہ ابھی تک انکلیئر ہے. ہو سکتا ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ ان کے دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ تعلقات ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے جو جسم ہے وہ نیچرلی بہت زیادہ وائرس پھیلاتے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی اور وجہ بھی پائی جاتی ہو. اس ڈائگنوز کو کنفرم کرنے کے لیے ایک ریئل ٹائم پولومیریز چین ریئیکشن ہونا چاہیے، یا پھر RT-PCR ٹیسٹ ہونا چاہیے، جو کہ ایک بہت ہی تیز ٹیسٹ ہے جو کہ کافی لیبز اور ہاسپٹل میں ہوتا ہے، جو کہ بہت کم اماؤنٹ میں وائرل RNA کو پہچان سکتے ہیں. جو ٹریٹمنٹ ہے وہ سپورٹیو کیئر کے اوپر فوکسڈ ہے فی الحال، جو کہ فلوئڈس کا پرووائڈ کرنا، آکسیجن کا دینا، یا پھر وینٹیلیٹری سپورٹ دینا جو لوگ بہت ہی بیمار ہوں. اور شروع میں ہمیں یہ بھی ڈیٹا ملا ہے کہ دن میں 3 دفعہ میڈیکیشن دینا بہت ہی زیادہ افیکٹو ہے SARS-CoV-2 کے مقابلے میں، اور خاص کر لیبارٹری سیٹنگز میں.
یہ جو میڈیکیشنز ہیں وہ ہیں کلوروکوین اور اینٹائی ملیریل ڈرگس جو کہ ریٹونویر ہے، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اینٹائی HIV میڈیکیشنز وغیرہ، اور آخر میں ریمڈیسیویر، ایک اینٹی وائرل ڈرگ جو کہ پہلے بھی ایبولا کے خلاف استعمال کیا جا چکا ہے۔ ریمڈیسیویر وہ دیا گیا تھا پہلے US پیشنٹ کو جس کو COVID-19 تھی، اس کی بیماری کے 11ویں دن، جس کی کلینکلی حالت خراب سے خراب تر ہو رہی تھی، اور اس کی اگلے ہی دن کافی امپرومنٹ ہونا شروع ہو گئی۔ لارج اسکیل کے جو کلینکل ٹرائلز ہوتے ہیں ریمڈیسیویر کے ساتھ، یہ آلریڈی ہی چل رہے ہیں چائنا کے اندر، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے اب تک اس کی کوئی ویکسین جو ہے وہ دریافت نہیں ہوئی جو کہ ہمیں یقینی طور پر COVID-19 سے بچا سکے، اور دیکھا جائے تو اس کی ویکسین ابھی اتنے جلدی آتے ہوئے محسوس بھی نہیں ہوتی۔ اب کا جو ہمارا ہدف ہے وہ یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے۔ سب سے پہلے کہ جن کے اندر COVID-19 ہیں ان کو آئسولیٹ کیا جائے۔ جو کرونا وائرس ہے عام طور پر جو لمبے فاصلے ہوں اس کے درمیان جو ہوا ہے اس کے اندر نہیں پھیلتے، لیکن وہ جو ہے رفلی 3 فٹ یا 1 میٹر کے اندر اندر پھیل سکتے ہیں ایک انسان سے دوسرے انسان کے اندر، اور وہ بھی جو کہ سلائیوا کے ایک چھوٹے سے ذرے کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ تب ہوتی ہے جب آپ کھانس رہے ہو یا چھینک مار رہے ہو۔ اور یہ بھی بتاتے چلیں کچھ کرونا وائرس کی سٹرینز جو ہیں وہ باقی رہ سکتی ہیں، کچھ جگہوں پر 1 دن سے زیادہ دیر تک بھی رہ سکتی ہیں۔ اور یہ سب باتوں کے بعد اگر آپ ایک ہیلتھی آدمی ہیں، ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پر ابھی وبا نہیں پھیلی، تو یہی ریکمنڈیشن ہوگی کہ آپ بالکل بھی ایسی جگہوں پر نہ جائیں جہاں پر یہ وبا پھیل چکی ہے، اور کوشش کریں کہ جہاں پر رش وغیرہ ہے ایسی جگہوں سے دوری رہیں، اور تقریباً 6 فٹ یا 2 میٹر جو ہے دور رہیں ایسے بندے سے جس کے اندر ایسی بیماری پائی جا رہی ہے۔ ایک سرجیکل ماسک پہننا یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے، کیونکہ جو رسک ہے COVID-19 کا ہو جانا اس طرح کی سیٹنگ میں وہ بہت کم ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے ہمیشہ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں، اور اپنے ہاتھوں کو بھی آپ کوشش کریں کہ کسی اچھے صابن سے دھوئیں یا پھر کسی اچھے الکوہل بیسڈ سینیٹائزر سے دھوئیں، اور کوشش کریں کہ اپنی آنکھیں، کان اور منہ کو کم سے کم چھوئیں، کیونکہ یہ جو ایریا ہے اس کو T زون کہا جاتا ہے، اور یہی بیسیکلی کامن انٹری پوائنٹس ہیں جہاں سے وائرس کسی انسان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو ہیلتھ کیئر میں کام کرتے ہیں، جو ایسے لوگوں کے درمیان کام کر رہے ہیں، تو ان کو ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ ڈراپلیٹس یا پھر کانٹیکٹ پریکاشنز اچھی طرح سے مد نظر رکھیں، اور اس کے اندر پائی جاتی ہیں تمام وہ چیزیں جو کہ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے، جیسے کہ ایک صاف ڈرائی سرجیکل ماسک، گلوز، لانگ سلیوڈ گاؤنز، اور آنکھوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے گوگلز وغیرہ، اور ایسے پروسیجر کرنا جس کے اندر ایروسول نکلتا ہے جیسے کہ ٹریکیل انٹوبیشن، برونکوسکوپی، CPR یا پھر نان انویسیو وینٹیلیشنز، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ N95 ریسپیریٹر کو پہنیں، اور یہ بچاتا ہے آپ کو 95% جو اسمال پارٹیکلز ہیں ان سے، جیسے کہ ریسپریٹری ڈراپلیٹس وغیرہ ہیں۔ جلدی سے ہم ریکیپ کرتے ہیں کہ جو SARS-CoV وائرس ہے وہ ریسپریٹری ڈیزیز کالڈ COVID-19 ہے، وہ کاز کرتا ہے، اور یہ جو وائرس ہے یہ دیکھا جائے تو چمگادڑوں سے شروع ہوا تھا، اور یہ منتقل ہوا تھا پینگولنز میں جو کہ ایک انٹرمیڈیٹ میزبان تھا، اور پھر انسانوں میں۔ یہ جو وائرس ہے یہ ریسپریٹری ڈراپلیٹس کے تھرو ٹریول کرتا ہے، اور ایک انسان میں داخل ہوتا ہے اس کے منہ، ناک اور آنکھوں سے، اور ایک دفعہ وہ جسم میں داخل ہو جائے تو وہ آپ کی جو ریسپریٹری سسٹم ہے تو اس کے اندر وہ کچھ نشانیاں جو ہیں وہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، جیسے کہ آپ کو بخار ہو جائے، کھانسی یا سانس وغیرہ کا نہ آنا، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اس سے زیادہ مسائل پیدا ہونا شروع ہو جائے، جیسے کہ نمونیا ہے، ARDS ہے، یا پھر شوک ہے۔ جو ان کی ٹریٹمنٹس ہیں وہ فی الحال سپورٹیو کیئر کے اوپر فوکسڈ ہے، لیکن کچھ میڈیکیشنز لائک ریمڈیسیویر ان کو فی الحال کلینکل ٹرائلز پر چلایا جا رہا ہے، لیکن اس وقت جو سب سے بہترین ترجیح ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور یہ انکلوڈ کرتا ہے اپنے ہاتھوں کو دھونا، اور ایسی جگہ ٹریول نہ کرنا جہاں پہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اور ایسی جگہ پر بھی نہ جانا جہاں پر بہت سارے لوگوں کا ہجوم ہو، اور کوشش کریں کہ اپنی T زون کو کم سے کم ہاتھ لگائیں، اور اگر آپ ہیلتھ کیئر ورکر ہیں تو ہمیشہ پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کو یوز کریں۔